دوستوں، روس اس بات پر بضد ہے کہ اس کا یوکرین پر قبضہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن اس خطرے کو پھر بھی بہت سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے، کیونکہ آج سے 8 سال پہلے 2014 میں روس نے یوکرین پر بغیر بتائے، بغیر اطلاع دیے حملہ کر دیا تھا اور اس کے علاقے کرائمیا پر قبضہ بھی کر لیا تھا۔ دوستو، اس وقت تقریباً 1 لاکھ سے زائد روسی فوجی یوکرین کی سرحدوں کے قریب اپنے مورچے سنبھال چکے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 30,000 فوجی بیلاروس میں مختلف مشقوں میں مصروف ہیں۔ کیا واقعی روسی افواج یوکرین میں جنگ کے لیے تیار ہو رہی ہیں؟ آخر روس کیا چاہتا ہے؟ روس اور نیٹو کا تنازع کیا ہے؟ اور مغرب یوکرین کے لیے کس حد تک جائے گا؟ یہ سب آپ جانیں گے آج کی ویڈیو میں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ڈو یو نو۔ دوستو، روس طویل عرصے سے یوکرین کو یورپی اداروں، نیٹو اور یورپی یونین میں شامل ہونے سے روک رہا ہے۔ دراصل روس چاہتا ہے کہ یورپ اس بات کی ضمانت دے دے کہ وہ یوکرین کو کبھی بھی نیٹو میں شامل نہیں کرے گا۔ دوستو، نیٹو 30 ممالک کے دفاعی اتحاد پر مبنی ایک تنظیم ہے۔ دراصل یوکرین کی سرحدیں یورپی یونین اور روس دونوں کے ساتھ ملتی ہیں، جبکہ یوکرین کے روس کے ساتھ سماجی اور ثقافتی دونوں طور پر بہت گہرے تعلقات ہیں اور وہاں روسی زبان بھی بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے۔ لیکن جب 2014 کے شروع میں یوکرینیوں نے روسی نواز صدر کو معزول کر دیا تھا تو دوستو اس وقت روس نے یوکرین پر بغیر اطلاع کے حملہ کر دیا تھا اور یوکرین کے جنوب میں ایک جزیرہ نما علاقہ کرائمیا پر قبضہ بھی کر لیا تھا۔ کرائمیا پر قبضہ کرنے کی صورت میں ایک بغاوت کا آغاز ہوا تھا جو تب سے لے کر آج تک جاری ہے، اور اس بغاوت میں اب تک تقریباً 14,000 افراد بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ 2015 میں ان کا ایک امن معاہدہ بھی ہوا تھا، لیکن ابھی تک اس پر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ 2015 میں ہوئے اس امن معاہدے سے روس اب مکمل طور پر مایوس ہو چکا ہے، کیونکہ یوکرین میں موجود کچھ باغی ابھی بھی یوکرینی فوجیوں کے ساتھ مل کر کچھ نہ کچھ فساد وغیرہ ضرور کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، روس نیٹو کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بہتری کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ روس یہ بھی چاہتا ہے کہ یوکرین کبھی بھی نیٹو کا حصہ نہ بنے۔ دراصل یورپ نیٹو ممالک کے ساتھ مل کر یوکرین کو اس بات پر ابھار رہا ہے کہ وہ روس کے خلاف بغاوت کر دے، جبکہ دوسری طرف یورپ امریکہ پر دباؤ بھی ڈال رہا ہے کہ امریکہ روس کے خلاف کوئی ایسا قدم اٹھائے کہ روس کی مزید ترقی پر فل سٹاپ لگ جائے۔ دوستو، روس نیٹو کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ نیٹو اپنی 1997 سے پہلے کی سرحدوں پر واپس آ جائے، جبکہ نیٹو کی 30 ممالک اس بات کو ماننے کو بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔ دراصل نیٹو کا کہنا ہے کہ اس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں اور اس کھلے دروازوں کی پالیسی کو کبھی نہیں روکا جائے گا، جبکہ دوسری طرف روسی صدر پوٹن کے مطابق یورپ نے 1990 میں وعدہ کیا تھا کہ وہ مشرق میں 1 انچ بھی نہیں پھیلے گا، لیکن آج نیٹو مشرق کے بہت سے ممالک میں پھیل چکا ہے۔ اس وجہ سے روس نے نیٹو اور سب کو دھمکی دی ہے کہ اگر یوکرین کو نیٹو میں شامل کیا گیا تو وہ یوکرین پر حملہ کر دے گا۔ ان تمام حالات کے زیر اثر امریکہ اور نیٹو کے دیگر اتحادیوں نے واضح کیا ہے کہ ان کا خود یوکرین میں لڑاکا دستے بھیجنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، لیکن وہ مدد کی پیشکش کر رہے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پینٹاگون نے اپنے 8,500 جنگی تیار فوجیوں کو بالکل الرٹ پر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ مغرب روس کو معاشی طور پر بھی کمزور کرنے کے لیے روس کے بین الاقوامی بینکنگ سسٹم کو منقطع کر دے گا۔ اس کے علاوہ روس نے جرمنی تک ایک گیس پائپ لائن بھی بچھائی ہے، جو پروجیکٹ آلموسٹ مکمل ہو چکا ہے۔ مغرب کی پوری کوشش ہوگی کہ روس کے اس پروجیکٹ کو بند کروا دیا جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ایک کامنٹ بھی کریں اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔
اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔